ایران امریکہ مذاکرات میں سفارتکاری کے ذریعے بہتری کی کوشش، وزیر اعظم کی صدارت میں اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور، وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، مذاکرات میں ایران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات پر گفتگو، کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پائیدار سفارتی حل کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کے دوران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سیکیورٹی اقدامات اور پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا خاص مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ایران سے مذاکرات، امریکی وفد پاکستان کے لیے روانہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کی قیادت میں وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا۔ نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر مذاکرات میں بریک تھرو ہوتا ہے تو ایرانی قیادت سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ جے ڈی وانس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستانی وقت کے مطابق آج رات اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے پر امید نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں، وہ بس حقیقت پسند ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک حد تک بدگمانی موجود ہے تو یہ بالکل فطری بات ہوگی۔ دشمن کے حوالے سے بدگمان رہنا دراصل دانائی کے مترادف ہے۔ ایران نے امریکی افواج کے خلاف کارروائی مؤخر کر دی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ خلیج عمان میں ایرانی کنٹینر جہاز پر امریکی بحری حملے کے جواب میں فوجی کارروائی عملے کے اہل خانہ کے تحفظ کے لیے مؤخر کر دی۔ بحیرہ عمان کے پانیوں میں ایرانی تجارتی جہاز پر امریکی کمانڈوز کی کھلی جارحیت کے بعد ایرانی مسلح افواج فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی اور اگرچہ خطرات کے مقابلے میں مضبوط موقف ضروری ہے، لیکن کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر معقول اور سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایرانی عوام کو ملک کی حقیقی صورتحال سے باخبر رکھنا ضروری ہے۔ کامیابیوں اور چیلنجز دونوں کو دیانتداری کے ساتھ عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے تاکہ اعتماد قائم رہے اور مسائل کا مؤثر حل ممکن ہو سکے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آسٹریلین ہم منصب پینی وانگ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پینی وانگ نے امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسٹریلین وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے خاص طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکہ ایران کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ۔ ایشیا میں ابتدائی تجارتی سیشن کے دوران برنٹ خام تیل کی قیمتوں میں 7% اضافہ، فی بیرل قیمت $97 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 6.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، $88 فی بیرل تک جا پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز کا خوارج کے خلاف آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خوارج سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خارجی رنگ لیڈر وحید اللہ فورسز اہلکاروں اور شہریوں کی شہادت، متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ 21 فروری 2026 کو بنوں میں خودکش حملے کا سہولت کار بھی تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ پاکستان اور مصر کی مشترکہ فوجی مشق تھنڈر 2 چراٹ میں کامیابی سے مکمل۔ پاک فوج کے SSG اور مصری اسپیشل فورسز نے شرکت کی۔
ICR کے مطابق 2 ہفتوں پر محیط مشق میں انسداد دہشت گردی آپریشنز پر مشترکہ تربیت کی گئی۔ مشق میں اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ، باہمی ہم آہنگی اور انسداد دہشت گردی صلاحیتوں میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو عالمی سطح پر پذیرائی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے 2 فلیگ شپ منصوبے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی عالمی سطح پر نمایاں مقام WSIS پرائز 2026 کے لیے شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن پورے پنجاب میں یکساں ترقی ہے، عوامی خدمت ہماری سیاست کا محور ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے کہا ہے کہ کارکردگی سے ہی عوام کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا مثبت کاموں کو اجاگر کرے اور بہتری کے لیے تجاویز بھی دے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اہم قدم، چائلڈ پروٹیکشن اور نیسٹ انسٹیٹیوٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، اقدام بچوں کی بحالی، تعلیم اور معاشی خود انحصاری میں مؤثر قدم۔